دشمن یہ ٹھان لی اب اس ملت کو ایک نہیں رہنے دینا، اس کو پارا پارا کرنا، اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایک تھے تو دنیا میں کہیں ایسے نہیں اس سے پہلے ہوا تھا کہ ملت نے اس طرح سیکٹریٹ میں قبضہ کر دیا ہو، واحد ملت تشیع تھی، لیکن دشمن نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے جس نقطے پہ یہ واحد، لیکن اعتراض کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود ہے۔ تو میرا دوست، مہاراجے مجتہد نائب امام ہوتا ہے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ ہر فقیہ کی تقریر نہیں ہوتی، ہر فقیہ کا کہنا نہیں مانا جاتا، وہ فقیہ میں سے جس میں شرائط پائے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا فیس بک پہ، یہ واٹس ایپ پہ، وہ لوگ جو ہمارے قوم کو بگاڑ ڈالنے والے اور ہر روز نصیری ہو کر شیعہ کے روپ میں شیعت کو خراب کر رہے تھے، اور وہ وہابی مولوی کیا نام ہے توصیف ان کی کلپ لے کے بیان کرتا ہے کہ شیعہ مشرک ہے، یہ دیکھو شیعہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ سناتا ہے پہلے کہ مارتا بھی میں ہوں، جنت بھی میں نے بنائی، جہنم بھی میں نے بنائی، رزق بھی میں دیتا ہوں، انبیاء کو میں نے بھیجا، قرآن میں نے بھیجا، ابھی بات فرمائے۔ اس کا مولانا کا سارا وہ فرمان تقریر سناتا ہے، نیچے مومنین گا دے رہے ہیں، نعرے حیدری لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رزق بھی میں دیتا ہوں، آسمان میں نے خلق کیے، انبیاء میں نے بھیجے، کتابیں میں نے بھیجی، قرآن میں نے بھیجا، علی بات فرمائے۔ نیچے آپ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مشرک ہے یا نہیں۔ کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ، دیکھا کیسے؟ چلو یہ دیکھتے ہیں تو بتاؤ پتا، سارا نہیں پتا، یہ عام ہے۔ وہ پہلے دکھاتے ہیں، پہلے بیان کرتے ہیں یہ مشرک، پھر یہ سناتے ہیں، سنا کے دیکھیں عوام کو کہتے ہیں آپ فیصلہ سنائیں یہ مسلمان ہے یا مشرک۔ اور ہم تو یقین کے فقیر ہیں، جو آیا ہم نے نعرہ لگا دیا، دوسرا اس کے مخالف آیا ہم نے پھر بھی نعرہ لگا دیا، تیسرا دونوں کے مخالف آیا ہم نے پھر بھی نعرہ لگا دیا۔ ہم نے تو سوچے ہی نہیں پہلے نے کیا کہا تیسرے نے کیا کہا۔ جب خالق نے عقل دی ہے تو کیا ہے کہ عقل ہو رہے تھے، پھر سوچے نہیں سوچا، یہ عقل نہیں دے پھر موجے نہیں ہوگی، پھر جیڑا نظیر آ رہے اسی نعرہ آ رہا جی کسی کا نہیں، اس عقل کو کام میں لانا چاہیے۔ خالق نے دی ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے عقل۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ پروفیسر ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کی ہیں، لیکچرار ہیں، قانون دان ہیں، جسٹس ہیں، لیکن یہاں سوچنے کے لیے کام نہیں کرتے، باقی سارے کام سوچتے۔ اللہ والے کام اللہ کرتا ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کے کام نمائندے فرماتے ہیں۔ میری نگاہ میں وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ ہمارے یہاں ہر بندہ کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہے، ہم تو اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جو معصومین کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے، جو معصومین کے فرامین کے تابع رہ کر، مراج اعظام کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا تبلیغات انجام دے رہا ہے، تو میں اس کو سب سے اچھا مانتا ہوں۔ لیکن آپ کی نگاہ آپ کی ہے، تو ابھی میں قبلہ علامہ مومن حسین قمی صاحب سے التماس کروں گا وہ منبر پر تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں۔ جی مہربانی، بس ٹھیک 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 بس ٹھیک ہے، ایک منٹ، چلو یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے جی، کوئی حرج نہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے، کان دکھتے ہو میں سیٹ کر لیتا، سیٹ کر لیتا، کیونکہ اندر اسپیکر کو نہیں یہ ہے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا محترم مکرم معظم سامعین گرامی، میرے لیے سعادت کہ آپ کے حضور میں حاضر ہو کر آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف جہاں نصیب ہوا، وہاں قرآن کی تفسیر پیش کرنے کا اعزاز بھی نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کا یہ مجلس سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی تمنائیں دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں خالق باب الحوائج ہستیوں کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ جتنا پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں رفع ہوں، اور اس امام بارگاہ مسجد علی کو اللہ رب العزت علی کے صدقے میں اور ترقی عنایت فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ اللہ رب العزت آپ کے مرحومین کے اور علی سید علی رضوان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، دعا کریں اس عادل امام کا جلد ظہور ہو جس کے صدقے میں ہر آدمی کو عدل اس کی دہلیز پہ نصیب ہو۔ لہذا امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، سادات وغیر سادات، ہر آنے والا خطیب اما بعد کے بعد یا آیت پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے، نوجوان متوجہ ہو ہی جاتے ہیں کہ یہ پڑھنا کیا چاہتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، تفسیر کس آیت کی پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آیت تطہیر پڑھی، کافی دوست متوجہ بھی ہو گئے۔ اصل میں متوجہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ اسٹیج یعنی ممبر یہ بنا ہے قرآن کے لیے اور عظمت وارثان قرآن پیش کرنے کے لیے۔ کاش اس ممبر سے قرآن پیش ہوتا، ایسے نہیں ہر کسی سے قرآن سن کر، نہ جن کے متعلق نبی نے فرمایا تھا قرآن ان سے لے کر دنیا کو سنایا ہوتا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آج 72 فرقوں کا نام نہ ہوتا، پلیٹ فارم ایک ہوتا، اسلام کی تفسیر ایک ہوتی اور قرآن کا ترجمہ ایک ہوتا، فقہ ایک ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معصومین سے شریعت لی جائے تو پھر قول بھی ایک ہوتا ہے اور فعل بھی ایک ہوتا ہے۔ اور جب معصومین کو چھوڑ دو، غیر معصوم سے لو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟
نہیں معلوم بچے یہ لفظ سمجھے ہیں یا نہیں، بزرگان اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ معصوم اور غیر معصوم کا فلسفہ یہ ہے، اللہ نے اپنا دین لینے کے لیے جن ہستیوں کو نامزد کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے، معین کیا ہے، وہ ٹوٹل اول سے لے کر آخر تک معصوم ہیں۔ معصوم کا کیا معنی؟ ہاں بچے دیکھ رہے ہیں واٹ از دی میننگ آف ورڈ معصوم۔ ہاں معصوم کا معنی یہ ہے وہ ہستی کے ولادت سے لے کر شہادت تک اس سے کوئی گناہ نہ ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ سہون نہ نسیانن، نہ خطان نہ عمدن۔ دوستو گناہ تو بڑی بات ہے، اس سے غلطی بھی نہ ہو، غلطی تو بڑی بات ہے، اس سے خطا بھی نہ ہو، بھول چوک نہ ہو۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہزیان آئے۔ متوجہ ہو گئے؟ معصوم، ہاں آپ کی مرضی ہے، غیر معصوم سے اگر کوئی دین لینا چاہتا ہے آپ ناراض نہ ہونا۔ لالا موسیٰ کے مومنین ذرا سینہ بڑا کریں، وسعت قلبی سے ثبوت دیں۔ اگر دنیا معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم سے دین شریعت لینا چاہتی ہے، ناراض نہ ہونا، صرف فرق بیان کر دینا، معصوم سے لو یا غیر معصوم سے لو۔ اتنا خیال ضرور رہے، رسول اعظم اس دنیا سے گئے، کیا امت کو بنا محافظ کے چھوڑ کے چلے گئے یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر کسی کے ہاتھ میں دیا؟ یہ ذرا سوچنا ہے۔ اگر اس نتیجے کو میں آدھے پونے گھنٹے میں پہنچا گیا تو میری مجلس کا ایک مقصد آپ کے قریب پہنچ جائے گا کہ اللہ کے رسول جاتے جاتے آپ کو کس کے حوالے کر گئے۔ ہاں دنیا میں دو طرح کے مخلوق موجود تھی، ایک وہ موجود تھے جو ہم جیسے تھے، بعد از پیغمبر ہم جیسے موجود تھے، اور کچھ وہ ہستیاں تھیں جو ہم جیسی نہیں، رسول جیسی تھیں۔ جی آیا رسول کریم، پیارے رسول کریم جو نتیجہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی محنتوں کا ثمر، وہ رسول کریم اپنی پیاری امت کو کن کے حوالے کر کے گئے؟ اپنے جیسے کے یا ہم جیسوں کے؟ بس اگر یہ نتیجہ پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو نتیجہ تلاش کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہاں خلط ملط ہو گیا جی، یہ سلسلہ جو ہے مخلوط ہو گیا، جس کی نتیجے میں دنیا یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ دین لینا ہے تو کس سے، شریعت لینی ہے تو کس سے، جس کے نتیجے میں آج فرقے مختلف ہو گئے۔ ہاں بزرگان کی تو توجہ ہے، لیکن پتہ نہیں جوان متوجہ ہے یا نہ۔ نبی نے 4 طریقے سے نماز نہیں پڑھائی جی، اگر جوان اس جملے کو لے لے، رسول کریم جب بھی نماز پڑھاتے تھے وہ طریقہ ایک تھا جی۔ ہاں اگر متوجہ ہو تو جملہ کہہ دوں، رسول کریم پوری مدنی جی روزے احکام نازل ہوئے مدنی زندگی ہے نا، ہاں پورے نبی نے اس 10 سالہ پیریڈ میں ایک ٹائم پہ روزہ کھولا ہے، متعدد ٹائموں پہ نبی نے نہیں کھولا کہ کبھی پہلے کبھی بعد میں۔ ٹائم رسول اعظم کا ایک ہے جی۔ یہ 2 ٹائمنگ جو ہو گئی ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس میں سے اصلی نبی والا ٹائم کون سا ہے؟ یہ آپ کو نتیجہ لینا پڑے گا۔ بے شک میری تقریر سے نہ لیں، کتابیں کھنگالنی پڑیں گی، ورگردانی کرنی پڑے گی، بک وورم بننا پڑے گا، اور پھر اس نتیجے تک پہنچنا پڑے گا کہ آج نکاح کے مختلف طریقے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہاں کوئی کس طریقے سے پڑھا دیتا ہے جی، کوئی کلمہ سن لیتا ہے اپنے دولہا سے جی، کبھی جو ہے وہ عربی کے سیغے پڑھے جاتے ہیں، کبھی لمبی لمبی عبارتیں سنا کے دعا مانگ کے جی وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ طریقہ نکاح جس سے منعقد ہوگا وہ طریقہ ہوگا جو حسنین کے نانا نے بیان فرمایا ہے۔ پتہ نہیں میں متوجہ کر سکا ہوں نا جوانوں، آج طلاقوں کے طریقے بدل گئے ہیں، آج کوئی کسی طریقے سے طلاق پڑھ دیتا ہے۔ ہمارے مولانا کاظمی صاحب کو کتنے ٹیلی فون آتے ہیں، خط لکھتے ہیں، صحیح ہم نے طلاق 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 غصے سے کہہ دیا تھا، اب ہوش آواز آ گئے ہیں، اب آیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ صحیح میں نے لیٹر لکھ دیا تھا، طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے میں نے ڈھیلے اٹھا کر 3 پھینکے تھے ادھر
جی مولانا قبلہ کاظمی صاحب آپ عالم دین ہیں، فاضل قوم ہیں، بتائیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہ؟ جی یعنی آج جتنے آدمی ہیں اتنے طریقے طلاقوں کے نکلے ہوئے ہیں جی، اور اگر پہلی طلاق نہیں صحیح واقع ہوتی، بعد میں نکاح کر دیا جاتا ہے تو پھر نکاح پہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح پہلے موجود ہوتا ہے، دوسرا نکاح جب نکاح پہ کرو گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، جب نکاح نہیں ہوگا تو وہ اولاد حلالی نہیں ہوگی، جب حلالی نہیں ہوگی تو پھر یاد رہے وہ موالی بھی نہیں ہوگی۔ مولانا پھر آج آپ آ گئے ہیں تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا پھر ہم طریقہ اختیار کریں کہ نکاح کے طریقے 2 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 1 رہے، طلاق کا طریقہ سلیقہ ہاں جی متعدد نہیں، 1 رہے جی، نماز کے جی طریقے مختلف آ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں جی؟ ممکن ہے لالا موسیٰ کے مومنین بڑے سخت بھی ہوں اور ذرا باریک بین بھی ہوں اور دیکھ کر کہنے لگے مولانا ہمیں تو نماز چاہیے جی ہاں وہ کہ جو خود نبی نے پڑھی ہے، بتائے وہ جس نے خود نبی کو اپنے آنکھوں سے پڑھتے دیکھا ہو۔ اب ہم کیا کریں جی؟ آگے ہیں لالا موسیٰ کے مسلمین، شیعہ وغیر شیعہ سب پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں نماز جو ہے وہ چاہیے رسول کریم والی، پر بتائے ہمیں کون؟ بتائے ہمیں وہ جس نے جی خود اپنے آنکھوں سے، آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدد کیجئے، آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عین، عینی گواہ جی، شاہد ہو پر عینی، جو اپنے آنکھوں سے دیکھے، نبی کو پڑھتا دیکھا ہو۔ اب وہ بتائے کہ رسول اعظم رسول اکرم نے، حسنین کے نانا نے، سیدہ کے بابا نے نماز پڑھی تھی تو وہ کیسے؟ ورنہ جی آئیں پھر آپ کو جی پابند ہونا پڑے گا، دین لینا پڑے گا اس سے جس میں کم از کم 2 صفتیں ہوں، ایک تو خود نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور دوسرا وہ معصوم ہو، ایسی عصمت کا مالک ہو، اس کے فعل کی گارنٹی اللہ بھی دے، نبی بھی سنائے۔ جی اب میں دیکھتا ہوں، میں تو بڑے ادب کا قائل ہوں، آپ جی آپ کی زیارت پہلی دفعہ نصیب ہو رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ بتاتی ہے کہ نہیں، آپ سے 1 دفعہ پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ ہاں یہ سبب آپ کا توجہ اس لیے کہ یہاں نہیں تو عالم ذر میں، عالم ارواح میں روحیں آپس میں ملی تھیں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو اس لیے پھر کہنا چاہتا ہوں محبت سے مناظرے تو مجھے نہیں آتے جی، لیکن محبت سے میں یا قرآن سنا سکتا ہوں یا حدیث سنا سکتا ہوں یا ہسٹری کے اوراق آپ کے سامنے کھول سکتا ہوں کہ پھر دیکھتا ہوں کہ ادھر بھی 12 امام ہیں شریعت دینے والے اور ادھر ہیں 4 امام شریعت دینے والے جن کے نام سے مذہب معروف ہے جی، 4 امام جی، امام اعظم بہت چوٹی کی شخصیت ہے، میں بڑے ادب کا قائل ہوں، یقیناً آپ کا سینہ بھی بڑا ہوگا، آپ بھی ادب سے نام لیتے ہوں گے ہاں، اور احترام تعظیم عظمت جی وہ اپنی جگہ پر جو جس کی ہے جی، بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کا دیا ہوا فقہ جو ہے اکثر لوگوں کے پاس ہے، فقہ حنفیہ جی، امام اعظم بہت بڑی چوٹی کی شخصیت۔ دوسرے امام جی، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ 4 امام ہیں جی، ان سے شریعت آپ نے لینی ہے، مسلمین نے لینی ہے، دنیا نے لینی ہے، یا پہلے امام سے یا دوسرے امام سے یا تیسرے سے یا چوتھے سے، یہ ہے فقہ دینے والے امام جی۔ ادھر دیکھا، ادھر بھی امام ہیں لیکن یہ 12 ہیں، یہاں بھی اختیار ہے، ناراض نہیں ہونا، کسی پہ جبر بھی نہیں کرنا دوستو، مجبور کسی کو نہیں کرنا کہ ادھر سے لو، کیوں ادھر سے لیں، کیوں پابندی کریں، نہیں میرے دوستو، اختیار ہونا چاہیے۔ ہاں صفات بیان کرنے کو آپ کو حق ہے، آپ کہیں یہ 4 وہ ہیں کہ ان میں ایک بھی معصوم نہیں، یہ 12 وہ ہیں ان میں ایک بھی غیر معصوم نہیں۔ پتہ نہیں میں نہیں سمجھا
یہ چار وہ ہستیاں ہیں، میں ادب کا قائل ہوں، چار وہ شخصیتیں ہیں، ان میں ایک بھی سید نہیں. یہ 12 وہ ہیں، ان میں ایک بھی غیر سید نہیں. اگر متوجہ ہیں تو ہاں یہ اختیار پیش کرنا ادب سے، احترام سے، محبت کی فضا میں، محبت بانٹنے والے دوستوں، آپ یوں پیش کر سکتے ہو کہ یہ 4 سے لو اختیار ہے، یہ 12 سے لو اختیار ہے. فرق یہ ہے ان میں ایک بھی معصوم نہیں ہے، ان میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، ان میں ایک بھی سید نہیں ہے، ان میں ایک بھی غیر سید نہیں ہے. ان 4 میں سے کسی کے متعلق نبی نے بازو بلند کر کے کہا ہو کہ ان سے شریعت لینا، ان میں سے ہر ایک کے متعلق فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرقہ. میرے اہل بیت کی مثال نوح نبی کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا، میں محمد کہتا ہوں وہ پار ہو گیا، جو اس کشتی اہل بیت سے رہ گیا نبی کہتے ہیں وہ غرق ہو گیا. فرق یہ ہے نوح نبی کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچاتی تھی، آل نبی کی کشتی گمراہی سے بچاتی ہے اور جنت میں پہنچاتی ہے. ماشاءاللہ آپ کی سماعت، آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کا جذبہ، اب میں مطمئن ہو گیا. میں نے تو سمجھا، پتہ نہیں میری یہ خشک اردو گردو گفتگو پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکتا ہوں یا نہ، لیکن جہاں پڑھے لکھے چہرے ہوں اور یقیناً علمی شخصیتیں اور نمازیوں کا مجمع، تو میرے لیے پھر قرآن کی آیت تطہیر کی تفسیر پیش کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. آیت تطہیر، انما یرید اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو، پلیتی کو، نجاست کو ایسے دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق یہ اللہ نے گارنٹی دی. پہلی جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ نبی نے گارنٹی دی تھی. اب یہ ضمانت اللہ رب العزت کی ہے. میرا مالک فرماتا ہے کہ رجس کو میں نے دور رکھا، یعنی کیا مانا؟ اب بچوں حصہ بچوں کا بھی ہے، لہذا آپ ناراض نہ ہونے، ذرا بچوں کو بھی میں ساتھ لے کر چلوں. یہ رجس کیا ہے؟ جن سے دور ہو جائے وہ ہستیاں بن جاتی ہیں معصوم. 2-4 منٹ دیں مجھے تمہید کے حوالے سے. یعنی معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہے جس کے قریب رجس، جہاں رجس ہے وہاں معصوم نہیں، جہاں معصوم ہے وہاں. میرے خیال میں ایک حد تک متوجہ ضرور ہیں. اب آپ پوچھیں گے مولانا وہ رجس ہے کیا؟ جس کے قریب آ گیا وہ معصوم نہیں ہو سکتا. جب معصوم نہیں ہو سکتا وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا. جب اہل بیت اور معصوم نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کہتا ہے ان سے دین لو، نہ نبی فرماتے ہیں ان سے دین لو، بلکہ وہ خود دینے والے نہیں بلکہ وہ لینے والے غیر معصوم. ذرا فرق آج کی تقریر 15-20 منٹ جو میں آدھا گھنٹہ آپ کا لینا چاہتا ہوں، اس ٹاپک پہ لینا چاہتا ہوں کہ غیر معصوم اور معصوم میں ایک ڈیفرنس، ایک فرق جو ہے وہ ذرا واضح ذہن میں رکھ لو، پھر آسانی ہے. پھر آپ مجلسیں سنیں، تقریریں سنیں، آیتیں سنیں، حدیثیں سنیں. آپ کے نزدیک یہ معصوم عصمت، مالک عصمت وغیر عصمت، معصوم یہ فرق ہونا چاہیے کہ معصوم وہ ہیں چہاردہ معصومین. اللہ نے 2 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. کچھ وہ ہستیاں ہیں جو ہیں دینے والی اور کچھ ہیں لینے والی. اب خلط ملط جہاں ہو گیا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ آپ کے لالا موسیٰ کیا پورے پاکستان، پوری دھرتی پہ مسجدیں مختلف کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ کاتی پاتی مخلوط کر دیا معصوم کو غیر معصوم کے ساتھ، دینے والے کو لینے والے کے ساتھ. میں فرق یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آئے، اللہ رب العزت نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن میں جھنجھوڑ کر بتایا کہ ذرا سمجھو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دینے والے اور نہ لینے والے یہ دونوں برابر ہیں؟
کیا سلونی کا دعویٰ کرنے والے جی اور یہ کہنے والے مجھے علم نہیں ہے، رک کل کسی سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا کہ یہ دونوں برابر ہیں جی، کیا نبی کے دربار میں جب کھجورے لے کر آتے تھے نبی نہیں پوچھتے تھے وہ لے آنے والا بتا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ سرکار کو اگر وہ کہتا کہ یہ کیا ہے جناب جی صدقہ، تو فرماتے ہیں صدقہ تو علینا حرام، تم آگے بڑھو لے لو، یہ تم کھاؤ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اگر ہوتا وہ ہدیہ، سرکار خود بھی جی تناول فرماتے، شہزادے حسنین شریفین کو بھی عنایت فرماتے، شے ایک ہے جی لیکن کچھ پہ حرام ہے، وہی شے کچھ پہ حرام ہے۔ اب ذرا مخلوط کرنے والے کے سب برابر ہیں، محبت سے ذہن پہ زور دے کر دل کے جی ہاں ساتھ سوچتے ہوئے ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کا رسول ایک شے بعض پہ حلال بعض پہ حرام کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سب برابر، ہم کہتے ہیں علم دینے والے اور ہیں، لینے والے اور ہیں، صدقہ کھانے والے اور ہیں، ہدیہ لینے والے اور ہیں۔ دو مقامات اگر ذہن میں رہ جائیں جن کے سر پہ دنیا نے تاج خلافت سجایا، وہ 70 مقامات پہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اور جس کے سر پہ تاج امامت دنیا نے رکھا وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں میں امام اعظم ہلاک ہو جاتا۔ وہ میرا بھولا بھالا دوست اتنا تو ذرا ذہن پہ زور دے کہ یہاں پر جس کے سر پہ تاج خلافت وہ کہتا ہے علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، جس کے سر پہ تاج امامت وہ کہتا ہے علی کا بیٹا نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ ابھی تک آپ کو علم نہ ہوا کہ ہلاک ہونے والے کون ہیں اور ہلاکت سے نکالنے والے کون؟ توجہ میرا دوست، فرق بیان کرنا چاہتا ہوں معصوم اور بالکل ماشاءاللہ میں مطمئن ہوں یہ وہ بنیادی فرق ہے میرا دوست۔ اگر یہی علم ہو جائے یہ ہستیاں ہیں معصومین جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ولادت سے شہادت تک، اللہ بھی ان کی گارنٹی دیتا ہے، نبی بھی ان کا اعلان کرتا ہے، اور ادھر وہ ہستیاں ہیں جو غیر معصوم ہیں، جو جان بوجھ کر غلطی نہ بھی کریں، بھول کر غلطی ممکن ہے، اب آپ کی مرضی، جو بھول جائیں ان سے دین لو جی، یا جو نہ بھولنے والے ہوں ان سے دین لو۔ آئے یہی تو جی نبی کریم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے میرا دوست۔ اب دیکھیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے، عبداللہ ابن عمر بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ کی، عبداللہ ابن عمر، ایک آدمی اس کے پاس آیا دیہات سے، دیکھ کر کہتا ہے اے حضرت عبداللہ بن عمر ذرا بتائیں کہ کون کون سی بڑی ہستیاں ہیں شخصیتیں، ذرا نام تو گنے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے عقیدے کے مطابق نام گنے، آپ بھی سن لیں، دیکھ کر کہنے لگے الاول صدیق الاکبر، اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا عبداللہ ابن عمر نے جی، ثم فاروق الاعظم دوسرا نمبر جی فاروق الاعظم، ثم عثمان الغنی، وہ دیہات والا بھولا بھالا سیدھا سادہ اللہ والا چپکے سے سن رہا تھا، شاید لالا موسیٰ والوں کی طرح جی، نہ سلوات نہ نعرہ، تو سنتا رہا، لیکن جیسے چوتھا نمبر آیا تو اس نے سوچا کہ اب یہ عبداللہ ابن عمر حضرت علی کا نام لے گا، لیکن آخر والے جیسے چوتھا نمبر آیا اس نے حضرت علی کا نام نہ لیا، نام لیا عبد الرحمن ابن عوف کا۔ وہ دیہات والا سیدھا سادہ اس کی ایک دفعہ چیخ نکل گئی، دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، دیکھ کر کہتا ہے عبداللہ ابن عمر آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، یار تو نے تو کمال کر دیا، چوتھے نمبر پہ بھی تو نے علی کا نام نہیں لیا۔ اس نے کہا جاہل سائل، تو نے مجھ سے صحابہ کے متعلق پوچھا ہے، علی صحابی نہیں علی اہل بیت ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کے بعد
اتنا شعور اور فرق کلمہ گو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں یہ موجود تھا کہ علی کو سب سے نہیں ملایا جاتا تھا، فرق کیا جاتا تھا. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں اور کلمہ پڑھانے والے اور ہیں. جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خلط ملط ہو گیا. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، مخلوط. جی خلط ملط کا یہ نتیجہ ہے آج جو دنیا بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی. کاش اتنا فرق ہو جاتا. معصوم اور ہیں، غیر معصوم اور ہیں. جن سے لینا ہے ہاں لینے والے اور ہیں، دینے والے. کاش قرآن یہی تو بار بار آیت تطہیر کا معنی یہی ہے. جن سے رجس دور ہو گیا، اللہ نے جن سے رجس دور رکھا. چلو بات آ گئی ہے، دیہات ہوتا تو نہ پڑھتا، یہ شہر کا مجمع ہے. یہ باریک فرق بھی بیان کر دوں. یہ ہمارے ہاں عربی کی کتابوں میں ہمارے قبلہ پڑھاتے ہیں کہ ایک ہے رف، ایک ہے دف. ایک شے اندر آ جائے نا، اس کو نکالو باہر مسجد سے، تو اس کو کہتے ہیں رف. اندر آنے کے بعد نکال دیں. دف کیا ہے؟ گلی میں وہ جانور ہے ہم نہیں چاہتے مسجد میں ہے. آپ نے چوکیدار کو حکم دیا جلدی شٹ دا ڈور، دو دروازہ مسجد کا بند کر دو، وہ اندر نہ آئے جانور. اس کو عربی میں کہتے ہیں دف. فرق کر لو، اندر آ جائے نکال دے. رف باہر سے ہی بند کر دے، اندر آنے ہی نہ دے. دف. اب ترجمہ سنیں، آیت تطہیر کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، کہ میں نے اہل بیت رسول سے رجس کو دور کیا، بلکہ فرمایا میں نے دور رکھا. یعنی قریب آنے ہی نہیں دیا. خدا کرے یہ جملہ میں پہنچا سکوں. او میرے دوست، جن کے قریب رجس آ جائے، نفاق قریب آ جائے، اس کو دور کرو. شرک قریب آ جائے، ہاں اس کو پاک بنو. نبی کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو ہمارے عالم دین نے بیان کیا ہوگا. ہمارے نبی کے جو اہداف ہیں، نصب العین ماٹو کیا ہے میرے کریم رسول کا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یزکیہم، یہ رسول آئے ہیں دنیا کو پاک کرنے. کیا معنی؟ یعنی اگر مشرک ہیں تو شرک دور کرنے، منافق ہیں تو نفاق دور کرنے، کافر ہیں تو کفر دور. ہاں اب اس کو کہتے ہیں شے اندر آ گئی. اب نبی ان کو پرے کریں گے، دور کریں گے، پاک بنائیں گے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ رف. ایک ہے میں نے کہا دف. یعنی وہ چیز ان کے ساتھ لگے ہی نہیں، دھبا ہی نہ لگے، داغ ہی نہ ہونے پائے. اگر ان کو بھی داغ لگ گیا تو یہ بھی ہو جائیں گے ہم جیسے. پھر یہ پڑھانے والے نہیں ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے. یہ پاک بنانے والے نہیں رہیں گے، یہ تو پھر پاک کیے جانے والے رہیں گے. اس لیے میرے نبی آیت یہ ہے کہ پاک کیا نہیں. چلو میں آیت اور کھول کے پڑھ دوں تاکہ آپ ایک دفعہ محظوظ بھی ہوں، ایمان بھی تازہ ہو جائے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ رجس اللہ نے دور رکھا. اللہ نے دور. اب دور کی بھی تشریح ہے ہمارے عالم دین آپ کو بتاتے ہوں گے. اذا وقعت الواقعہ، تو قیامت کے متعلق اللہ کہتا ہے قیامت آ گئی، قیامت واقع ہو گئی. حالانکہ جو نبی آئے کہتے ہیں قیامت آ گئی، قریب ہے، قریب ہے، جبکہ ابھی تک نہیں آئی. ہم کہتے ہیں دور ہے. وہ جو اتنا اللہ کہتا ہے قریب آ گئی، ہم اس کو سمجھتے ہیں دور. جو دور ہے وہ اتنا دور ہے، اور اللہ جس کو دور کہے کہ رزق کو میں نے آل نبی سے دور رکھا. اب یہ رزق کیا ہے؟ کچھ جوان مجھے دیکھ رہے ہیں، مولانا ابھی بتا دیں یہ رزق جس کے قریب آ گیا وہ اہل بیت نہیں بن سکتے. دنیا اس دائرے کو توڑنا چاہتی ہے
جس دائرے کے اندر اللہ کے نبی نے آل کو رکھا، چادر تطہیر کا حصر بنایا. حصر کسے کہتے ہیں؟ چار دیواری. حصر مانا باؤنڈری. جی آپ دیکھیں مسجد کے اندر آ گئے ہیں، کہہ سکتے ہیں جو اندر آئے ہیں نا یہ مسجد سننے، مجلس سننے آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں. اور جو باہر جی عیدگاہ چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں جی وہ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، وہ مجلس سننے نہیں آئے. تو جو اندر ہیں ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں نا حصر، یہ چار دیواری. اللہ نے یہاں آیت تطہیر اتاری، انما کا حصر باؤنڈری بنائی. نبی کریم نے چادر تطہیر کا حصر چار دیواری بنائی. اور جو اہل بیت تھے ایک ایک کو اندر لے کر ہاتھ اوپر بلند کر کے یہ اعلان کر دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. جی یاد ہے ام سلمہ حرم رسول کا زوجہ ہے نبی کی، بہت بڑی عظمت والی بی بی، نام بی بی ام سلمہ. قریب آ گئی، اس نے بھی چادر کا کونا پکڑا اور سلام کیا نبی کو. عرض کرتی ہے اتاذن لی یا رسول اللہ ادخلو، میں بھی اجازت ہے آ جاؤں چادر کے نیچے. نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں نیند نہ آنے پائے، سرکار فرماتے ہیں یا ام سلمہ تناہی، یہ ذرا چھوڑ کے پیچھے ہٹ جا، انکے علی الخیر، تو خیر پہ ہے اہل بیت نہیں. پتہ چلا خیر پہ ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور. جی اہل بیت وہ ہیں کہ حصر بنایا. حصر مانا چار دیواری اور چادر کا بیت. یوں کہہ دوں نبی نے وہ انتظام کیا کہ میرے اس کوٹ کو کوئی نہ توڑے، یہ حصر کو کوئی نہ توڑے. ہاں اہل بیت اندر ہے، غیر اہل بیت باہر ہے. آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ سب کو اہل بیت بنائے تاکہ کہیں یہ بھی معصوم ہے، ان سے بھی دین لے لو، ان سے بھی شریعت لے لو. لیکن اللہ نے کئی حصر لگا دیے، نبی نے چادر کے حصر لگا دیے، دعا کا حصر لگا دیا. فرما دیا کہ حصر لگا کر جو اندر آ گئے ہیں ان کو کوئی باہر نکال نہیں سکتا، اور جو باہر رہ گئے ہیں ان کو کوئی اندر لا نہیں. میں جملہ سمجھا نہیں پا رہا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زبان میں یا کوئی لکنت ہے یا جو الفاظ جس طرح سیدھے بیان ہونے چاہیے شاید مجھے وہ ادائیگی نہیں آ رہی. اہل بیت کھلے لفظوں میں اہل بیت وہ ہیں جن کے قریب رجس نہیں آ سکتا. اب ذرا سن لیں جوان، جو رجس میں گن لیتا ہوں ایک ایک 1 2 3 کر کے 4 5 6 7 جی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیزیں رجس ہیں. پڑھوں قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس سے بچو، رجس ہے بت پرستی. دوسری آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوا یہ رجس ہے، یہ بت پرستی یہ رجس ہے، خمر شراب نوشی یہ رجس ہے. اللہ نے یہ رجس گن گن کر بتا دیے کہ یہ جھوٹ رجس ہے، یہ نفاق رجس ہے، یہ شراب رجس ہے، جی یہ بت پرستی رجس ہے. اب جن جن کو اہل بیت بنانا چاہتے ہو جی اللہ نے رجس گن کر شمار کر بتا دیے کہ یہ رجس ہیں اور رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے. جن کو اہل بیت بنانا چاہتے ہو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، کہیں ان کے قریب شراب نوشی تو نظر نہیں آتی، کہیں ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نظر تو نہیں آتی، کہیں نفاق اور جھوٹ کے دھبے تو ان کے دامن پہ نظر نہیں آتے. اگر رجس ان کے قریب آ گیا تو سب کچھ تو ہو سکتے ہیں پر وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے. معصوم میں نے وعدہ کیا کہ یہ آدھا پونا گھنٹہ جو آپ کا لینا چاہتا ہوں عصمت پہ لینا چاہتا ہوں. جی عصمت معصوم ٹھیک ہے بزرگان سمجھتے ہیں لیکن چھوٹوں کا بھی حصہ ہے بچوں کا، اس لیے میں کھل کر محبت سے، مجھے مناظرے نہیں آتے، یا قرآن آتا ہے یا حدیث آتی ہے.
ہاں ہسٹری مجھے آتی ہے جی، وہ پیش کر سکتا ہوں آپ کو جی، اور محبت کی فضا میں محبت کی باتیں آپ کی خدمت میں جی گلدستہ بنا کر پیش کر سکتا ہوں جی۔ آئیے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اپنی جگہ پر طے لکھ لو سینے پر، سیو کر لو دماغ اور اپنے کمپیوٹر میں۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ میرے دین اسلام کا مبلغ، پریچر، اسلام کا ہادی، مرشد، رہنما صرف اور صرف معصوم ہوگا۔ بس اس جملے کی تشریح کروں گا، پھر سمیٹنے کی کوشش کروں گا جی۔ اللہ کا قانون کہ دین اسلام بتانے والا، دین اسلام دینے والا، قرآن اور شریعت سکھانے والا، دنیا کو کلمہ پڑھانے والا، امام، مرشد، ہادی، رہنما جی، پیشوا، وہ صرف اور صرف معصوم ہوگا۔ غیر معصوم اسلام کا رہنما اور ہادی، امام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس پہ دنیا اتفاق کر لیتی، اتفاق یعنی جمع ہو جاتی، بالکل کوئی فرقے نہ ہوتے، کوئی اختلاف نہ ہوتا جی؟ ہاں یہی طے ہے، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے۔ مولانا ہمارے علامہ سید محمد حسنین کاظمی بھی موجود ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا یہ لالا موسیٰ کے دوست جی، ایسے مطلب کو مانتے ہی نہیں ہیں، تب مانیں گے جب دلیل ہو، دلیل برہان ہو، ثبوت۔ بالکل آپ کا حق ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ پر، آئے دلیل لیں کہ کب اللہ رب العزت نے یہ طے اور ڈن کر لیا ہے کہ ہادی صرف معصوم ہو و بس، صاحب عصمت ہو سکتا ہے دین کا، امام اور ہادی اور مرشد و پیشوا۔ آئے میرا دوست، قرآن کریم، جوان توجہ، قرآن کریم کتنی صورتیں ہیں بولو؟ 110۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب، گھبرا کیوں گئے؟ 114 جی، 114 صورتیں ہیں جی قرآن کا، ان میں ایک صورت ہے جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بتا سکتے ہیں نام اس کا کیا ہے؟ سورہ توبہ۔ دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے سورت برات۔ سورت ایک ہے، نام دو ہے، توبہ اور برات۔ آپ کو بھول جائے باہر والے، ہمارے قبلہ کاظمی صاحب سے اتنا پوچھ لینا کون سی صورت ہے جس کی بسم اللہ نہیں ہے، وہ آپ کو جلدی بتائیں گے جی۔ ہاں سورت برات نازل ہوئی، برات مانا مشرکین سے بری، برات بیزاری، مشرکین سے دوری۔ حکم ہوا، یہ مدینے میں نازل ہوئی، کریم رسول مدینے میں حکم ہے کوئی جائے مکے میں خانہ کعبہ، وہاں جا کر یہ سورت برات سنائے بھی، سمجھائے بھی۔ برات مانا بری، یعنی مشرکین سے برات کا اعلان اور اظہار کرے۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ، اس کے گرد طواف کرتے رہے ہیں مشرک جی، ہاں بنا لباس کے، معاف کر دینا جی، بنا لباس کے مرد عورتیں طواف بیت اللہ کا۔ تعجب، تالیاں بجا رہے ہیں طواف میں، سیٹیاں بجا رہے ہیں طواف میں۔ سورت برات آ گئی، آج کے بعد خانہ کعبہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، بنا لباس کے طواف نہیں، شرعی اسلام کے طریقے سے طواف جی۔ اور پھر یہ تالیاں بند، سیٹیاں بند، کفر اور شرک کی حرکتیں بند، آج کے بعد اسلام عملی پریکٹیکلی نافذ۔ اب کون جائے یہ سورت برات؟ ان کو نبی ادھر مکے میں، علی بھی مکے میں، صحابہ بھی مکے میں، کلمہ گو بھی مکے میں، مدینے میں، مدینہ، اور ادھر کون جائے مکے جو سورت برات سنا کر بھی آئے، سمجھا کر بھی آئے، منوا کر بھی آئے، شرک چھڑوا کے آئے، توحید منوا کے آئے۔ آپ اپنے ذہن پہ زور دیں کون جائے؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے سورت برات آ گئی۔ ایک بزرگ شخصیت ہے، نام میں نہیں لیتا، میں بڑے ادب کا قائل ہوں جی، ایک بزرگ شخصیت ہے، اور وہ شخصیت سورت برات انہوں نے لی اور وہ روانہ ہو گئے۔ کہاں؟ مکے، تبلیغ کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ سورت برات، چپ چاپ ساتھیوں توجہ دیں تو جلدی سمٹ جائے گی تقریر۔
اور نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہ صورت لے کر روانہ ہو گئے، پیچھے سے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ارشاد رب العزت ہے، مالک الملک کا حکم ہے، لا تودیہا الا انت او رجل منک، مالک فرماتا ہے سورت برات کی تبلیغ یا آپ خود کریں یا اس کو بھیجیں جو آپ جیسا۔ میں معصوم پڑھنا چاہتا ہوں، معصوم، who is معصوم؟ معصوم، معصوم صاحب اسمات۔ عربی پھر سن لو، پہلا ہے لا یبلغھا، دوسری کتاب میں ہے لا یودیھا الا انت او رجل منک۔ مالک فرماتا ہے میرے حبیب مصطفیٰ یا آپ خود جائیں جی، یا سورت برات کی تبلیغ کے لیے مکے اس ہستی کو بھیجے جو آپ جیسا، یعنی قول میں محمد، فعل میں محمد، علم میں محمد، حلم میں، اب انشاءاللہ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلے ایک بزرگ شخصیت روانہ ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم منع کا آ گیا، وہ نہ جائے وہ جائے جو محمد جیسا۔ اب نبی نے بھیج، جی آپ ہوتے، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو شخصیت چلی گئی تھی وہ نبی جیسی نہیں تھی، اور مجمع میں نبی جیسی ہستی موجود ہے۔ اب میں یہی قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک دفعہ جو ابھی تک نہیں بولے یا گرمی لگ گئی یا تھکن ہے جی، ایک دفعہ بیدار ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی نے کس کو دیکھا، کس کو بھیجا جی؟ نبی نے اس کو بھیجا جو فضائل پہ ناز نہیں کرتا تھا بلکہ فضائل اس پر ناز کرتے تھے۔ اوے بابا، نبی نے سورت برات کی تبلیغ کے لیے دوبارہ جس کو بھیجا ہے نا، وہ ناز نہیں کرتا میں ولی ہوں، بلکہ ولایت اس پر ناز کرتی ہے۔ وہ ناز نہیں کرتا میں امام ہوں، امامت اس پہ ناز کرتی ہے۔ وہ ناز نہیں کرتا میں مشکل کشا ہوں، مشکل کشائی اس پر ناز کرتی ہے۔ وہ ناز نہیں کرتا میں بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ ناز کرتا ہے مجھے علی ملا۔ نہیں گرمی ہے، شاید ابھی متوجہ نہیں ہو سکے۔ جی میرے دوستو، نبی نے کس کو دیکھا؟ نبی نے اسے دیکھا جو الف سے امیر المومنین تھے، جو بے سے باب العلوم تھے، جو تے سے تاج اولیاء تھے۔ بیدار ہیں؟ گرمی تو نہیں لگی؟ جو بیدار ہے میری طرف متوجہ ہوں۔ نبی کریم نے مڑ کر اسے دیکھا جو سے ثابت قدم تھے، جو جیم سے جامع القرآن، جو ہے سے حلال مشکلات، جو خے سے خاور جو دہاں، جو دال سے دافع البلا، جو زال سے ذاکر اکبر، جو رے سے راسخون فی العلم کا مصداق، آپ کی چپ کی قسم، جو زے سے زوج بطول، سین سے ساقی کوثر، شین سے شیر خدا، سواد سے صدیق اکبر، زواد سے ضامن روز جزا۔ توجہ ہو، نبی نے کس کو بھیجا؟ نبی نے اس کو بھیجا جو تو سے طاہر اطہر، جو تو سے ظاہر اظہر، عین سے اولی قدر، غین سے غزن فر، فے سے فاروق اعظم، کاف سے قاری قرآن، کاف سے کریم فی الدنیا والآخرہ، کاف سے کرار غیر فرار، لام سے لائے کے منبر، میم سے مظہر العجائب، نون سے ناطے کے قرآن، وا سے والی نجف، ہے سے ہادی قدیر، اور یہ سے یعصوب الدین۔ جی میرے دوستو،
अला मुहम्मद व आले। देखो मेरे दोस्तों, हमने मजलिस 3 चीजों के मजमूए को कहते हैं। 3 चीजें जमा करें तो बन जाती है मजलिस जी। शान, फरमान, अरमान। पता नहीं मुतवज्जे हो सके या ना। यानी शान यानी फजाइल, फरमान यानी सीरत, अरमान यानी मसाइब। अब मुतवज्जे हो गए हैं? तो मैं अभी पहला हिस्सा पढ़ रहा हूं, 2 हिस्से रह गए हैं। तवज्जो करें, मैं पहले हिस्से को जल्दी कंप्लीट कर दूं जी। शान, शान का जब पढ़ा जाता है उसका ऑटोमेटिक असर होता है जी। चेहरे निखर कर आएंगे जी, चेहरे गुलगुलाब बन जाएंगे। और बाबा ये ऑटोमेटिक है, ये इसलिए कि देखें, हाँ ये लाइट है ना, इसके भी 2 असर है। इसी लाइट से एयर कंडीशन चलता है, इसी से हीटर चलता है। शायद एक असर 2, शायद एक असर। अली अमीर के फजाइल का मौजज़ा है, 2 असर निकलेंगे जी। मोमिन कुम्मी लाला मूसा में फजाइल अली पढ़ेगा, 2 असर निखरेंगे, उभरेंगे। कैसे? मोमिन सुनेगा सीने में जी, हाँ एसी चलेगा, और मुनाफिक सुनेगा तो सीने में हीटर चलेगा। नहीं, मैं कसीदा नहीं पढ़ सका, शायद अपने नौजवान भाइयों को नहीं सुना सका। जरा देखें, ये भाई क्या बना रहे हैं? ये मूवी बना रहे हैं। इस मूवी की इस कदर ज्यादा वैल्यू नहीं है। रुख जिधर मोड़ेगा ना वो सीधा हो जाएगा, फिर इधर करेगा वो बन जाएगा जी। ओए बाबा, इस मूवी की इतना वैल्यू नहीं है। उस मूवी की वैल्यू है जो तुम्हारे ऊपर जिब्रील बना रहा है। इस मूवी में सिर्फ शक्लें आती हैं, जिब्रील वाली मूवी में सूरतें भी आती हैं, नीयतें भी आती हैं जी। अब जरा जागना, मैं कसीदा पढ़ रहा हूं। जिब्रील की मूवी में जल्दा मुस्कुराती हुई तस्वीर बनवा लो अपनी जी। हाँ, एक खुशहाल और फजाइल वाली पिक्चर जब नबी देखें तो फरमाए कि ये अली के फजाइल सुन रहा है। मूड न बनाना जी, रेडी हो जाना, मैं कसीदा पढ़ रहा हूं। जिब्रील जल्दी जल्दी, आप मुमकिन है तस्वीर बना ले। और मेरा दोस्त जल्दी, कि नबी ने किसको भेजा? जिब्रील ने क्या कहा? अल्लाह कहता है ला युअद्दीहा इल्ला अंता रजुलन मिनका। मालिक कहता है या आप जाए या वो जाए जो आप जैसा। तो नबी ने किसको देखा? हमें दूसरा कसीदा, जो पहले कसीदे पे नहीं बोले, दूसरा कसीदा। नबी ने उसको देखा जो अलिफ से अमीरुल्लाह थे, जो बे से बाबुल्लाह थे, जो ते से तकदीरुल्लाह थे, जो से समरतुल्लाह थे, जो जीम से जम्बुल्लाह जलालुल्लाह, जो हे से हिर्जुल्लाह हबलुल्लाह, जो खे से खियारतुल्लाह, जो दाल से दलीलुल्लाह, जाल से ज़िक्रुल्लाह। नबी ने किसको देखा? नबी ने मुड़कर उसको देखा जो रे से रहमतुल्लाह, जो जे से जीनतुल्लाह, जो सीन से सिर्रुल्लाह, जो शीन से शाकिर बिल्ला। मैं क्या करूं, अरबी का तर्जमा जो नहीं आता, अगर तवज्जो होती तो जरूर झूम जाती मेरे सामीन। हाँ, जो सीन से सिर्रुल्लाह, शीन से शाकिर बिल्ला, स्वाद से सफवतुल्लाह, ज़ुआ से ज़ामिन खल्किल्लाह, तो से तालिब मरज़ातुल्लाह, ज़ो से ज़ल्लुल्लाह, ऐन से ऐनुल्लाह। नबी ने मुड़कर किसको देखा? उसको देखा जो गैन से गलबतुल्लाह, आपकी चुप की कसम, फे से फजलुल्लाह, काफ से कुदरतुल्लाह, काफ से कलामुल्लाह, लाम से लिसानुल्लाह, मीम से मामूरन मिनल्लाह, नून से नातिक बिल्लाह, अरे वाव से वजहुल्लाह, हे से हैबतुल्लाह, और ये से यदुल्लाह। नहीं, अभी तक भी कुछ लोग मैं देख रहा हूं चुप है। अच्छा, 2 आदमी नारे नहीं लगाते, बता दूं, आहिस्ता सुनना जी, आहिस्ता। 2 आदमी दाद भी नहीं देंगे जाकिर को, मौलवी को, नारे नहीं लगाएंगे। एक जिसके पास इल्म ज्यादा हो, इल्म ज्यादा हो ना, वो कहता है मैं दाद दूंगा तो कहेंगे ये तो पढ़ा लिखा थोड़ा है। और दूसरा दाद कौन नहीं देगा? जिसके पास दौलत ज्यादा हो।
بابا تو علی والا ہے، فضیل علی پہ جھوم جا. جی میں قصیدہ پھر تیسرا پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں چہرے کیسے مسکرائے گا. اور میرا دوست نبی نے کس کو دیکھا؟ مکہ برات صورت سمجھانے کے لیے، اور کلمہ پڑھانے کے لیے، اور شرک چھڑوانے کے لیے. نبی نے کس کو دیکھا؟ نبی نے اس کو دیکھا جو آسمانوں پہ شمسائل تھے، زمینوں پہ ہم جائل تھے، لوح پر قصوم تھے، قلم پر منصوم، حور العین میں اصحاب، عبرانی زبان میں کیاتیسی، سریانی زبان میں شروحیل، تورات میں ایلیا، زبور میں اوی، انجیل میں بری، قرآن میں علی، عرب میں علی، ہندوستان میں کبکر، روم میں بطریس، ارمن میں فریق، فارس میں جبیر، ترکی میں بطیر، نبت میں کری، زنج میں حسیر، حبش میں تبریک، فلسفین میں یوشے، کہنین میں بوی، جنوت میں جنین، شیعوتین میں مدمر، دئی کے نزدیک میموں، ماں کے نزدیک حیدر، صفدر، غضنفر، پیغمبر کے نزدیک ناصر، اور خدا کے نزدیک علی. جی میرا دوست، جی 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 نہ میں طول نہیں دینا چاہتا کہ اس لیے کہ نماز جمعہ کے بعد میرے سامعین تھک جاتے ہیں، مجھے بڑی توجہ اور دھیان ہے. جی ہاں اور اس لیے جملہ آگے بڑھا کر نتیجہ لیجئے، جلدی مجھے اجازت دیجئے. جی نبی کریم نے اسے دیکھا جو نفس رسول تھے، جو زوج بطول تھے، جو نبی جیسے تھے. حسنین کا بابا، دین کا کعبہ، محافظ اسلام، انبیاء کا ناصر، حلال مشکلات امام گئے، جا کر صورت لی اور اس آدمی کو واپس جی چھوڑ دیا، حصہ چھوڑ دیا. اس نے آ کر نبی سے پوچھا میرے متعلق کو حکم نازل ہوا کہ مجھے واپس کیا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کا حکم جبریل لایا ہے، اللہ کہتا ہے یا میں خود جاؤں یا وہ جائے جو مجھ جیسا. یہ مجھ جیسا، نبی جیسا، محمد جیسا کیوں کہہ رہا ہوں بار بار ریپیٹ ریویژن؟ اس لیے کہ میرے نوجوان دوست متوجہ ہو جائیں معصوم کون ہے، نبی کا وارث کون ہے، ہادی مرشد کون ہے. جی ہاں میرا دوست، سرکار علی گئے. آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ صحیح مولانا کو بھی کہہ دو، نبی صحیح کو کہہ دے، چلو اس دفعہ وہ چلا گیا ہے جانے دو، دوبارہ پھر چلو نہ بھیجنا. یہ حکم اللہ کا تھا، عمل نبی نے کرنا تھا، حکم جو تھا ویسے کرنا تھا. جی اب وہ سرکار علی گئے، شرک چھڑوایا، کلمہ پڑھایا، بت توڑوا ہے، میں کیا کہوں، رسمیں مٹائی، دین دیا. جی اب یہ تو میں کبھی اس کے مورد کھولوں گا اور پھر پیش جو ہے کبھی موقع ملا تو گلدستہ بنا کر پیش کروں گا. لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کو یا نبی کو یہ علم تھا یا نہ نبی کو کہ یہ بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے سے جبریل آ جائے گا اور مجھ کو منع کر دے گا، پھر علی کو بھیجنا پڑ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ابتدا سے علی امیر کو بھیج دیتے، نبی ابتدا سے بھیج دیتے، ابتدا سے کیوں پہلے اس بزرگ شخصیت کو روانہ کیا گیا، بعد میں اس کو واپس کیا گیا، پھر نفس رسول نبی جیسے کو ہے. یہ کیوں پہ توجہ دیتے ہو؟ بڑے کو تو پتا ہے، بزرگوں کو، بچے بھی توجہ دیں. کیوں؟ او میرا دوست، اگر ابتدا سے نبی علی کو بھیج دیتے، فرسٹ آف آل ابتدا سے، آج دنیا ہمیں بولنے نہ دیتی. دنیا یہ کہتی نبی ہمیشہ ہی علی کو بھیج دیا کرتے تھے، کسی اور کو تو نبی کریم موقع ہی نہیں دیا کرتے تھے. اگر موقع دیتے تو یہ بھی تبلیغ کر کے آ جاتے، یہ بھی تبلیغ کر کے آ جاتے. لیکن نبی نے جی ہاں موقع دے کر اور کو بھیج کر یہ بتا دیا، ہو کلمہ گو
میرے اوپر ناراض نہ ہونا جی، میں تو بھیجتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہوتا. اب نتیجہ دے دوں. نتیجہ یہ ہے جی، سورت برات ایک سورت ہے پورا قرآن، ہاں 114 میں سے 1 جی ایک سورت ہے جی. ایک سورت علی بیٹھا رہے اور غیر چلا جائے. ہے پورا قرآن نہیں، پوری شریعت نہیں، پورا دین کی بات میں نے نہیں کی جی. یعنی علی کے ہوتے ہوئے غیر معصوم، جملہ یاد رہے، غیر معصوم چلا جائے. معصوم کے ہوتے ہوئے، میں 25 سال نہیں پڑھ رہا، نبی کے بعد 25 سال علی گھر بیٹھا رہے، پتہ نہیں متوجہ ہی نہیں کر سکا نا، میں کیا کروں. ہاں ایک صورت علی کے ہوتے ہوئے غیر معصوم چلا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا. علی 25 سال بیٹھے رہے اور غیر معصوم جائے. نہ میں نہیں پڑھ سکا، میں جملہ بدل دوں. مجھے آپ بتائیں، بزرگوں یہاں بیٹھے ہیں جی، پڑھنے والا کافی چیزیں سیکھ بھی لیتا ہے. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں، چلو وٹ از دی سیکریٹ، وہ راز کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں واپس کیا گیا اور علی کو بھیجا گیا؟ وہ راز بتائیں، میں دعا مانگوں. ختم مجلس. اگر وہ راز آپ نے نہ بتایا پھر آدھا گھنٹہ اور پڑھوں گا. راز کہ کیوں واپس کیا گیا؟ او میرا دوست، وہاں شرک چھڑوانا تھا، توحید منوانی تھی. اگر غیر معصوم چلا جاتا اور جا کر ان کو توحید کی دعوت دیتا تو کلمہ پڑھ، ممکن تھا مجمع سے کوئی کھڑا ہو جائے اور غیر معصوم سے کہے ارے کل تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تو دعوت وہ دے جو ولادت سے شہادت تک اس کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکی ہو، اس کا لقب ہو بت شکن. جی خوش نصیب ہے تجھے معصوم امام ملا، اور مبارک ہو آپ کو میری طرف سے جی کہ آپ کو ایسا مرشد ہادی ملا جو نبی جیسا. جی ہاں اس لیے تو جملہ بدل کر آسان کر رہا ہوں کہ یہ دنیا نے میٹنگ کی تھی، دنیا نے، اور میٹنگ میں طے کیا کہ انہوں نے علی جیسی ہستی آپ کو الاٹ کر دی. یہ الاٹ کوئی مشکل ہو گیا.